الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے نوری تربیتی سینٹر SDI مرکز جمبوسر سے آج کا یہ ہفتہ واری سنی اجتماع براہ راست چینل کے ذریعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حفاظت قرآن اور شیعہ مذہب۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں محکم دلائل کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا 1400 سالہ نظریہ پیش کریں گے، اور پھر جو اس نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی کتابوں سے ان کی عبارات پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور پھر اسے آگے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام و رسولان عظام کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر انبیاء کرام و رسولان عظام کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ رسولان عظام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے کتابیں بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسولان عظام تشریف لائیں انہیں بھی کتابیں عطا فرمائی، اور اسی طرح افضل الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ایک عظیم کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اگلے نبیوں اور رسولوں کی کتابوں اور ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب کے حوالے سے ایک بنیادی فرق آپ یہ نوٹ رکھیں کہ اگلے رسولوں کو جو کتابیں دی گئی تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس نبی اور رسول کی امت کو دی گئی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، یعنی اس تورات کے ذریعہ سے انبیاء کرام اہل یہود کے سامنے فیصلہ کرتے تھے، والربانیون والاحبار، اور اسی تورات کے ذریعہ اللہ والے اور علماء فیصلہ کیا کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جن علماء اور اللہ والوں سے اللہ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں
صراحتاً اس چیز کی دلیل موجود ہے کہ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ یہ جو الاحبار اور ربانیون ہیں انہی کو اگلے انبیاء کرام پر اترنے والی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن قرآن مجید جو کہ ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہیں اور سارے رسول و نبیوں میں سب سے افضل نبی اور افضل رسول پر نازل ہوئی گئیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اس کی ذمہ داری نہیں دی ہے، بلکہ حفاظت قرآن کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر اٹھایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے، اور ان آیات کے اوپر بھی اگر آپ فصاحت اور بلاغت کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پر اٹھایا ہے اس کو اللہ نے جس آیت کے ذریعہ بیان کیا ہے اس آیت کے ہر حرف میں اللہ رب العزت نے تاکید پیدا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں انا، یہاں مشیت نے انا کے ذریعہ انا یوں ہی تاکید کے لیے آتا ہے، اور پھر انا کے ساتھ نحنو، مشیت نے اپنے لیے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا تاکہ اس میں مزید طاقت اور اس میں تأکد پیدا ہو جائے، اور پھر نزلنا باب تنزیل سے اس میں بھی خود تاکید کا معنی موجود ہے جیسا کہ اہل علم محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی نزلتو نہیں نزلنا جمع کا صیغہ ہے، اور پھر الذکر بھی الف لام معرفہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وَإِنَّا جمع کے ساتھ تاکید کے ساتھ، پھر لام تاکید، پھر ہو کا مرجع الذکر کی طرف لوٹا ہے، اور پھر لحافظون حافظون اس کے اوپر پھر لام تاکید کا۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذکر فرمایا اس آیت کے ہر حرف میں تاکید پیدا فرمائی، اور ہر حرف میں اتنا زور پیدا فرمایا تاکہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ رہے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی یا تحریف ممکن ہے یا اسے کوئی بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اپنے اس ذمہ کرم کو اتنے مؤکد الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ قرآن کی حفاظت جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہیں وہ کئی طرح سے ہیں، اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی اللہ نے جو حفاظت کی ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا، کیونکہ بشر کا کلام تاکہ بشر کا کلام اس میں مل نہ سکے، چونکہ قرآن معجزہ ہے تو اس معجز کلام کے اندر کسی بشر کا کلام نہیں مل سکتا، تو یہ ہے قرآن کی حفاظت کا ایک معنی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، یہ ہے قرآن کی حفاظت کا معنی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ یہ ہیں قرآن کی حفاظت کا معنی کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو معجزہ بنایا تاکہ کسی بشر کا کلام اس میں مل نہ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا
کہ کوئی اس کی مثل نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت یوں فرمائی کہ پوری دنیا کے دشمن جمع ہو کر کے بھی اس قرآن کو مٹا نہ سکیں گے، نہ مٹا سکے ہیں، اسے معدوم اور ختم نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر کے میں ایک دلچسپ بات جو کہ ایمان افروز ہیں، ایمان کو ضیا بخشنے والی بھی ہیں اور ایمان کو جلا دینے والی بھی ہیں، جسے سن کر کے اہل ایمان کے سینوں میں ایمان کی تازگی محسوس ہوگی۔ آپ دیکھیں حضرت یحییٰ بن اقسم نے اس کو روایت کیا ہے کہ مامون رشید کے دربار میں ایک علمی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس علمی مجلس میں ایک یہودی بھی شریک ہوا جس نے نہایت عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور نفیس خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ وہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں کلام بھی کرتا اور نہایت خوش خطی کے ساتھ عربی عبارات کو لکھتا تھا۔ اس کی خوش خطی کو دیکھ کر کے، اس کے عربی عمدہ الفاظ لکھنے کو دیکھ کر کے اور اس کی فصیح بلیغ زبان کو دیکھ کر کے مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا کہ تم اسلام قبول کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہودی دین پر ہوں اور میرے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، اس لیے میں اسی دین پر رہوں گا، اور اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ چلا گیا، 1 سال گزرنے کے بعد پھر مامون رشید کے دربار میں محفل سجی۔ وہاں پھر وہ یہودی عالم موجود تھا، اور اب جب وہ 1 سال گزرنے کے بعد آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو چکا تھا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب بنا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا، خلیفہ مامون رشید، جب میں آپ کے دربار سے نکلا تو آپ جانتے ہیں میں خوش خطی میں ماہر ہوں، میں بہترین انداز میں کتابت کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر جا کر تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اپنی مرضی سے اس میں کمی زیادتی کر دی، اس میں تحریف، تغییر اور تبدیلی کر دی، اور پھر میں ان تورات کے 3 نسخوں کو لے کر یہودیوں کے معبد یعنی ان کی عبادت گاہ میں پہنچا، اور میں نے وہ 3 نسخے انہیں فروخت کر دیے، بیچ دیے۔ انہوں نے وہ تینوں نسخے مجھ سے خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اور انجیل کے 3 نسخوں میں بھی میں نے اپنی طرف سے کمی زیادتی کر دی، اور پھر اس انجیل کے 3 نسخوں کو لے کر میں عیسائیوں کے گرجا گھر پہنچا، اور میں نے عیسائیوں کے چرچ میں جا کر انجیل کے 3 نسخے انہیں بیچ دیے، انہوں نے مجھ سے خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے، اور ان تینوں نسخوں میں میں نے اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی کر دی، کچھ تحریف و تغییر اور تبدیلی کر دی، اور پھر میں قرآن کے ان 3 نسخوں کو جس میں میں تحریف کر چکا تھا لے کر مسلمانوں کے کتب خانے گیا، مسلمانوں کی لائبریری میں گیا، اور میں نے انہیں وہ قرآن کے 3 نسخے بیچنے چاہے۔ انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے لیے اور لے کر کے اس کو چیک کرنا شروع کر دیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس پر مطلع ہو گئے کہ میں نے اس میں کچھ تبدیلی کر دی ہیں۔ تو انہوں نے وہ تینوں نسخے جس میں نے تبدیلی کر کے انہیں بیچے تھے وہ واپس کر دیے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، خلیفہ مامون رشید، جب مسلمانوں نے میری اس معمولی سی تحریف کے باوجود قرآن کو مجھ سے نہ خریدا اور واپس کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہی مذہب حق ہیں، اور اسی قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو میں جان گیا کہ یہی مذہب حق ہیں اور یہی بنیاد بنا میرے اسلام قبول کرنے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یحییٰ بن اقسم وہ فرماتے ہیں
کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میری ملاقات حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور میں نے یہ مامون رشید کے دربار والا یہودی عالم کا واقعہ میں نے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر سچی ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء کے سپرد کی تھی، جیسا کہ قرآن میں ہے بِمَسْتُحْفِظُ مِن کتاب اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے ہیں۔ مگر قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ اللہ رب العزت نے یوں اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ اس کتاب کے جتنی اشاعت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہیں وہ قرآن مجید ہیں، اور سب سے زیادہ جس کتاب کو اول سے آخر تک زبانی یاد کیا گیا ہے اور یاد کیا جائے گا وہ بھی قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ تو یوں اللہ کی شان کے مطابق اپنا جلوہ دکھاتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، کسی مدرسے میں بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، تو حرف کی تبدیلی تو کیا، زبر زیر بھی کوئی بدلتا ہے تو فوراً اسے ٹوکا جاتا ہے، اسے وہاں پر روکا جاتا ہے کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے حفاظت قرآن کا وہ عظیم معیار جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ حالانکہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں عرب میں بڑے بڑے زبان داں لوگ موجود تھے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ موجود تھے، جنہیں اپنی زبان دانی کی بنیاد پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب اور پوری دنیا کو عجمی کہتے۔ عجمی کا معنی ہے زولیدہ بیان، گونگا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بالمقابل کسی کو بولنا ہی کہاں آتا ہے، اتنا زیادہ انہیں اپنی زبان پر ناز تھا۔ اور انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ قرآن جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سناتے ہیں، ہم ایسا قرآن تو بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن اتر رہا تھا اسی زمانے میں اہل عرب کے کفار اور مشرکین کے سامنے 3 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج تو قرآن نے یہ کیا کہ اس قرآن کی طرح کوئی دوسرا قرآن لے آؤ۔ دوسرا چیلنج یہ کہ جب اس قرآن کی طرح پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اس قرآن کی ایک سورت کی طرح کوئی ایک سورت لے آؤ، اور جب ایک سورت بھی نہ لا سکے تو اللہ نے فرمایا اس قرآن کی ایک آیت کی طرح کوئی آیت لے آؤ۔ اس قرآن مجید کے مقابل میں وہ عاجز آ گئے۔ آپ قرآن مجید کی آیات طیبات سنیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ تمام انسان اور جنات اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل لائیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یعنی سارے انسان، سارے جنات، اور جناتوں میں فرشتے بھی شامل ہیں، سب کے سب مل جائیں اور یہ کوشش کریں، طاقت لگا دیں کہ اس قرآن کے مثل کوئی قرآن لے آئے، اللہ فرماتا لا یاتون بمثلہ، اس کا مثل نہیں پیش کر سکتے۔ جب قرآن کی مثل نہ پیش کر سکے تو آگے دوسرا چیلنج ہوا جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا قل فاتو بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اس قرآن کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جسے چاہتے ہو اس کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن کی ایک سورت کی طرح سورت لے آؤ۔ اور جب وہ سورت کی طرح سورت بھی نہ لا سکے تو ایک آخری چیلنج جو کہ قیامت تک کے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس قرآن کی مثل ایک آیت ہی لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حسن بلاغت میں، حسن فصاحت میں، حسن نظم، حسن ترتیب میں، علوم غیبیہ اور معارف الہیہ پر جو قرآن کی آیتیں مشتمل ہیں اور جو عالم غیب کی قرآن کی آیتیں خبریں دیتی ہیں، ایسا نہ کوئی قرآن پیش کر سکا نہ کر سکے گا، ایسی نہ کوئی سورت پیش کر سکا نہ کر سکے گا، ایسی نہ کوئی ایک آیت پیش کر سکا نہ پیش کر سکے گا۔ یہ ہے قرآن مقدس کی حفاظت، اور یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر قرآن مجید کو لیا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں اپنی گفتگو کے اخیر میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس قرآن کی حفاظت پر اتنے زیادہ پہرے اللہ رب العزت نے بٹھائے ہیں، اس قرآن کے بارے میں رافضی شیعہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ آپ دیکھیں آج اہل سنت و جماعت میں بھی ایک طبقہ ایسا پایا جا رہا ہے جو محبت اہل بیت کے نام پر روافض کے طور طریقے کو اپناتا ہے، اور ان کی اہل بیت کی محبت کا معاملہ جو ہے وہ رافضیوں کو دیکھ کر کے انہیں رال ٹپکنے لگتی ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی محبت اہل بیت میں ناقص ہیں، ہمیں ویسی محبت کرنی چاہیے جیسے رافضی محبت کرتے ہیں۔ تو وہ حب اہل بیت نہیں ہیں جو شریعت کی حدود کو پھلانگ کر کے کریں۔ حب اہل بیت وہ ہیں جو شریعت کی شرائط کے مطابق کریں۔ اگر شریعت کی حدود کو پھلانگ کر کے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہرگز وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اور نہ ایسی محبت سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش ہوں گے۔ اب میں ان روافض کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو قرآن تو بنیاد ہے اسلام اور ایمان کی، ہمارے پورے مذہب کی۔ اس قرآن کے بارے میں روافض کا نظریہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں۔ اصول کافی یہ ان کی معتبر اور بنیادی کتاب، جس طرح سے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن مجید کے بعد اصح الکتب صحیح بخاری شریف ہیں، اسی طرح ان کے نزدیک اصول کافی کا مرتبہ اتنا ہی بڑا ہے۔ اس اصول کافی میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ عن ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17,000 آیت، یعنی بے شک جس قرآن کو جبریل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے، وہ قرآن 17,000 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ یعنی اس قرآن میں 17,000 آیتیں موجود ہیں، اور آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہیں اس میں تقریباً 6,500 کے لگ بھگ آیتیں موجود ہیں، جس میں گنتی کے اعتبار سے چونکہ بعض آیتوں میں وقفہ ہوتا ہے تو کبھی اس کو گنا جاتا ہے، کبھی اس کو مکمل گنا جاتا ہے، کبھی اس کو 2 آیتیں گنی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے کچھ اختلاف ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ 17,000 آیتوں پر مشتمل تھا وہ قرآن جو جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 حصے سے زائد قرآن شیعوں کے عقیدے کے مطابق آج موجود نہیں ہے، تو پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس کا کیا اللہ اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکا؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ اپنے کلام کی حفاظت کر سکے؟
یہ ہیں ان کے گندے عقائد اور گندے نظریات۔ اور اسی پر بس نہیں ہیں، بلکہ ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو کہ ان کی کتاب ناسخ التواریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا کہ مردم شیعی چنا دانن کہ در قرآن باز آیات را کے دلالت بر نص خلافت علی می داشتا و از فضائل اہل بیت می بودا ابو بکر و عمر ساکت ساختن۔ کیا مطلب؟ شیعہ لوگ اس طرح جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض ایسی آیات جو خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نص صریح تھیں اور فضائل اہل بیت کے قبیل سے تھیں، ابو بکر و عمر نے ان کو ساقط کر دیا اور حذف کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ان کے غلط نظریات۔ ابو بکر و عمر کی دشمنی میں انہوں نے قرآن کو معاذ اللہ ناقص مان لیا، اور اللہ رب العزت کو معاذ اللہ جو کہ محافظ ہے اپنے قرآن کا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اللہ کی حفاظت پر بھی انہوں نے انگلی اٹھا دی۔ اب دیکھو یہاں پر میں اس چیز کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس پر بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، مگر المعتمد المستند جو کہ المعتقد المنتقد کا حاشیہ ہے امام اہل سنت المعتمد المستند میں ارشاد فرماتے ہیں الرافضۃ الموجودون الآن فی بلادنا، چونکہ رافضی لوگوں کے سامنے جب یہ ان کی کتابوں کی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، یعنی یوں تقیہ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک تقیہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں کی عبادت تقیہ میں رکھی ہے، یعنی جھوٹ بول دو فوراً، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ تو اب یہ عبارتیں یہ کتاب کے حوالے جب ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے اوپر حکم لگائیں کہ جن کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن گھٹا بڑھا دیا گیا، اس میں کمی زیادتی کر دی گئی ہیں، ان پر حکم کیا لگے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر اب وہ اس زمانے کے رافضی لوگوں کے عقیدے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الرافضۃ الموجودون الآن فی بلادنا، کہ ہمارے ملک اور ہمارے شہروں میں اس وقت جو رافضی موجود ہیں ان کا معاملہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرحت مجتہدوہم وجہالہم ونساؤہم ورجالہم بنقص القرآن، کہ ان رافضیوں کے مجتہد اور ان کی عوام، ان کی عورتیں اور ان کے مرد سب کے سب بنقص القرآن، قرآن میں نقص مانتے ہیں، قرآن کے کمی اور زیادتی کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے علماء ہو یا ان کی عوام ہو، ان کے مرد ہو یا ان کی عورتیں ہو، بنقص القرآن، وہ قرآن کے ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الصحابۃ اسقط منہ سورا و آیات، کہ صحابہ کرام نے بعض صورتیں اور بعض آیتیں گھٹا دی ہیں۔ وصرحوا بتفضیل امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وسائر الائمۃ الاطہار رضی اللہ تعالی عنہم علی الانبیاء السابقین جمیعا۔ اور ان رافضیوں نے جہاں یہ عقیدہ رکھا ہے کہ صحابہ کرام نے بعض آیتیں اور بعض صورتیں گھٹا دی ہیں، وہیں پر انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار اگلے انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دو عقیدے اس وقت کے ہر رافضی کے عقیدے میں موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہیں اور ائمہ اہل بیت اطہار اگلے نبیوں سے افضل ہیں۔ یہ آج کے دور کے ہر رافضی کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَهَذَانِ كُفْرَانِ،
اور یہ دونوں کفر ہیں۔ یعنی قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو ناقص ماننا یہ بھی کفر ہے، اور مولا علی اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو انبیاء سابقین سے افضل ماننا یہ بھی کفر ہیں، یہ دونوں کفر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فیصلہ فرماتے ہیں لا تجدن احدا منہم خالیا عنہما فی ھذا الزمان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس وقت کسی بھی رافضی کو تم ان دو عقیدوں سے دستبردار نہیں پاؤ گے۔ یعنی ہر رافضی ان دونوں عقیدوں کو بنیادی عقیدوں کے طریقے پر مانتا ہے کہ قرآن ناقص ہے اور ائمہ اہل بیت اطہار اگلے نبیوں سے افضل ہیں۔ تو ساتھیو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کو ناقص مانتے ہیں وہ اہل بیت کے محب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت کے محب تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں سر کٹا دیا، مگر کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اہل بیت کو سچے ماننے والے تو اہل سنت و جماعت ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، اور ان اہل بیت اطہار ہی نے قرآن پر حفاظت کی ہیں اور قرآن کی حفاظت پر پہرا دیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی قرآن مجید کی حفاظت پر پہرا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج قرآن ہمارے سامنے اسی ترتیب اور اسی رنگ اور اسی جلوے میں موجود ہے جس ترتیب اور جس جلوے سے آج قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کو آپ نوٹ کریں کہ حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور روافض قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ اب آئندہ کی اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کن بندوں کو اس ڈیوٹی پر لگایا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے، اور حضور کے بعد ابو بکر صدیق نے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی نے حفاظت قرآن اور قرآن کو جمع کرنے کے لیے کیسے اقدامات کیے۔ آئندہ نشستوں میں ہم اس کو بالتفصیل ذکر کریں گے۔ یہ بہت اہم موضوع ہیں، اسے آپ بھی سنیں اور اسے اپنے دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنیدہ وتے اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول